جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو یہ جو ایک خوبی ہے ایک ایمان والے کی، پڑھے لکھے کی، خوددار انسان کی، یہ ہمیں پیدا کرنی ہوگی ایک عام آدمی میں. السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو. اس سے پہلے ہم نے دو پارٹس کیے تھے یا سیشن کیے تھے عام آدمی کے اوپر. تو اس پہ کافی کچھ کہا گیا عام آدمی کے بارے میں، جو برائیاں ہیں یا جو دانستہ نادانستہ وہ چیزیں کرتے ہیں جو کہ اخلاقیات کے زمرے میں تو نہیں آتی. اس کی کچھ چیزیں رہ گئی تھی، تو میں نے کہا کہ اس پورے ٹاپک کو وائنڈ اپ کیا جائے، اس کے اوپر ایک ویلاگ اور کرنا چاہیے. مشتاق احمد یوسفی صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ایک خانسامہ رکھا اور اس سے پوچھا کہ آپ کتنی تنخواہ لوگے؟ تو وہ بولا، یہ پرانی بات کر رہے تھے وہ، تو وہ بولا 75 روپے ماہوار، 75 روپیز منتھلی. اور پھر آگے اس نے کہا کہ اگر سودا سلف بھی مجھے ہی لانا ہے بازار سے تو پھر 40 روپے ماہوار. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اگر سر مجھے کچن میں کام کرنا ہے ایز اے کوک تو 75 روپیز، اور اگر سودا وغیرہ لانا ہے تو ظاہر ہے اس میں پھر جو یہ لوگ کیا کہتے ہیں پنجابی میں ڈنڈی مارنا، تو اس میں سے جو باقی پیسے بچتے ہیں یا وہ رکھتے ہیں وہ پھر اچھی خاصی رقم ہوتی ہے. تو یہ ایک عام آدمی کی سوچ ہے کہ وہ اس 75 روپے کو 75 روپیز کو جو کہ ایک حلال ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے صرف 75 ہی چاہیے، خواہ مجھے سودا لانا ہے یا نہیں لانا، لیکن اس کا کوشش یہ ہے کہ مجھے اگر سودا لانا پڑے تو میں کم پہ بھی گزارا کر لوں گا. سوچ کی بات ہے. اسی طرح میں ایک 6-7 سال پہلے مجھے ایک اتفاق ہوا. میں کراچی میں تھا تو مجھے کراچی ایئرپورٹ سے گلشن اقبال جانا تھا، جو وہاں سے کوئی 4-4.5 کلومیٹر. تو میں نے ایک ٹیکسی والے کو کہا کہ ٹیکسی والے کہا مجھے گلشن اقبال چھوڑ دو، تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے پوچھا کتنے پیسے لوگے؟ تو مجھے کہنے لگا 600 روپے. تو میں چونکہ اکثر مجھے وہاں جانا ہوتا تھا تو مجھے اندازہ تھا کہ وہ 150 سے 250 روپے بنتا ہے وہاں پہ، میٹر کے اوپر بھی نارملی یہی مانگتے تھے وہ. تو میں نے اسے کہا کہ یار یہ تقریباً اتنے پیسے بنتے ہیں تو تم نے 600 روپے کیوں مانگا؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں، 150 دے دیجیے گا. تو میں نے کہا آپ نے 600 مانگا کیوں پہلے؟ کہتا ہے دیکھیے جی میرا کام تھا، کوشش کروں گا آپ کی جیب سے نکال لوں. یہی ایگزیکٹ الفاظ اس کے یہی تھے. بٹ اگر آپ کو پتہ ہے تو کوئی بات نہیں، گزارا کر لیں گے. یہ عام آدمی ہی کی جو سوچ ہے انفارچونیٹلی یہ بہت سارے لوگوں میں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. اسی طرح کی ایک اور سوچ ہے کہ یہ وہ عام آدمی ہیں جس کو اندازہ نہیں ہے کہ میری آمدن کتنی ہے اور اس آمدن میں رہتے ہوئے میں نے کس طرح اپنے اخراجات کو پورا کرنا ہے، قناعت پسندی جس کو کہتے ہیں، اور کتنے بچے مجھے پیدا کرنے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ وہ بچے پیدا کیے چلے جاتا ہے، اور ظلم اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ جو سمجھتا ہے ذہنی طور پہ کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، یعنی جس نے پیدا کیا ہے وہ اس کو پال بھی دے گا. بات تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، بٹ انسان کو خود بھی کچھ سوچنا چاہیے. یعنی وہ کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے کہ کوئی معجزہ ہوگا اور یہ جو میں نے 10 سے 12 بچے پیدا کیے ہیں یہ سب پڑھ جائیں گے اور بڑے بڑے عہدوں پہ لگ جائیں گے. اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ان میں سے کوئی بھی نہیں پڑھ پاتا، اور وہ موٹر سائیکلوں کی دکانوں پہ مزدوری اور اسی طرح کی اور جاب بچپن میں ہی 5-6 سال کا لڑکا وہ کام کرتا اور وہ معاشرے میں کوئی پازیٹیو رول ادا نہیں کر پاتا. اور یہی وجہ کہ ہمارا معاشرہ پھر انہی لوگوں سے بڑھتا چلا جاتا ہے. اب جب یہ حالات ہو گئے کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو بہت تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جن میں ایجوکیشن نہیں ہے، بالکل ان پڑھ ہیں،
پھر اوپر سے تربیت نہیں ہے کیونککہ ماں بھی نہیں پڑھی ہوئی، تو پھر ہم ان سب لوگوں کو، یعنی ایجوکیٹڈ اور مہذب لوگوں کو اور ان ایجوکیٹڈ اور غیر مہذب لوگ جو کہ معاشرے میں پائے جاتے ہیں، یہ دو طبقات بنتے چلے جا رہے ہیں. جو پہلے والا ہے ان ایجوکیٹڈ، وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، اور جو ایجوکیٹڈ ہیں وہ تعداد میں بہت کم ہیں. لہٰذا ملاحظہ کیجئے کہ ان دونوں میں پھر کیا کیا فرق ڈیولپ ہوتے ہیں اور پھر معاشرے کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. یعنی ایک ان ایجوکیٹڈ اور غیر مہذب آدمی جو ہوتا ہے، اس کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ وہ روڈ ہوگا بہت زیادہ. یہ چیز ڈیولپ ہوگی اس کے اندر، اور اس کے دل میں دوسروں کے لیے کوئی عزت نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس کی اپنی ذات کی جو بلائی ہے اس کے بارے میں بھی نہیں سوچتا، بیکاز اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی ذات کی بلائی کس میں ہے، بیکاز تعلیم نہیں ہے. اس کے برعکس جو ایجوکیٹڈ آدمی ہے یا جو مہذب آدمی ہے، اس کا رویہ بڑا امپریسو ہوگا، بڑا متاثر کن ہوگا، اور وہ ہمیشہ دوسروں سے عزت اور احترام سے بات کرے گا اور ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھے گا، اور اس کو اپنی ذات کی پرورش کے بارے میں بھی اندازہ ہوگا کہ کیسے وہ اس کو لے کے چل سکتا ہے. دوسری بات دیکھیے، جو ان ایجوکیٹڈ اور غیر مہذب آدمی ہے اس کی سوچ ہمیشہ منفی ہوگی، جبکہ جو ایجوکیٹڈ اور مہذب آدمی ہے جس کی تربیت اچھی ہوئی ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو سوچے گا، بہت کم نیگیٹو سوچتا ہے. گو کہ آج کے معاشرے میں ہمارے ہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے ہی ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ اسی طرح سوچتے ہیں. انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں اور وہ بھی اسی نیگیٹو سوچ کے حامل ہیں، بیکاز وہاں پہ لیک کرتی ہے ان کی تربیت، جو میں نے پہلے بھی اپنے کافی سارے ویلاگ میں یہ بات بولی ہے. آپ اس کو یوں سمجھیے، اگر آپ کسی ان ایجوکیٹڈ آدمی جو ہے، اگر آپ اس کو یہ کہیں بول دیں کہ آپ اگر تھوڑی سی محنت کر لیتے تو آپ ٹائم پہ کوئی کاشت کر لیتے تو آپ کی یہ فصل بہت اچھی ہوتی، یا آپ کسی محکمہ زراعت والے کی ہیلپ لے لیتے تو آپ کی فصل اچھی ہو سکتی تھی، بھرپور فصل ہو سکتی تھی، تو وہ فوراً یہ کہے گا کہ وہ اس کو نیگیٹو لے گا اور آپ کو جواب دے گا کہ آپ مجھے جاہل سمجھتے ہیں، مجھے سب پتہ. ویئر ایز اگر یہی مشورہ یا اسی طرح کا کوئی مشورہ آپ ایجوکیٹڈ کو دیں تو وہ ہمیشہ اس کو پازیٹیو لے گا، بلکہ آپ سے مشورہ مانگے گا کہ اگر آپ کے اس میں کوئی ایکسپیرینس ہے تو آپ میرے ساتھ شیئر کریں. یہ پازیٹیو اور نیگیٹو سوچ کا فرق ہے جو کہ ان دونوں لوگوں میں ہوتا ہے. اسی طرح یہ جو دونوں کیٹیگریز کے لوگ ہیں ان کے لائف سٹائل میں بھی فرق ہوتا ہے. یعنی جو ان ایجوکیٹڈ بندہ ہے وہ اس کو اپنی نیند کے بارے میں بھی بہت کم پتہ ہوتا ہے، انسفیشینٹ سلیپ لیتا ہے وہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بہت سارے لوگ، اب اس میں خیر ایجوکیٹڈ بھی شامل ہو گئے، بٹ جو جنرلی یہ جو لوگ ہیں، یہ جو بچے ہیں آج کل کے جن کی تربیت اچھی نہیں ہوئی اور تعلیم بھی نہیں ہے اور پڑھتے بھی نہیں ہیں لٹریچر کے بارے میں یا اپنی نئی ڈیولپمنٹس کے بارے میں، وہ دیکھیں کہ صبح 2-2 3-3 بجے تک وہ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، اپنی سلیپ پوری نہیں کرتے، اپنی صحت کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہوتا، تبھی ان کی ان ہیلدی باڈی ہوتی ہے. اور جب آپ نیند پوری نہیں کرتے تو اس کا رزلٹ کیا ہے؟ ٹو مچ سٹریس، خواہ کی. ظاہر ہے اگر آپ صبح کچھ کام پہ آپ نے جانا ہے تو آپ کی نیند پوری نہیں ہے تو ظاہر ہے سٹریس آئے گی، آپ کی باڈی ان ہیلدی ہوگی، نیند پوری نہیں ہوگی. ویئر ایز جو ایجوکیٹڈ بندہ ہے اس کو اپنی نیند کے بارے میں پتہ ہوگا، وہ اپنی پراپر سلیپ لے گا، ایکسرسائز کرے گا، اور ڈیفینیٹلی اگر تھوڑا سا بھی ہیلدی مائنڈ ہے تو وہ کوئی نہ کوئی سپورٹس بھی کھیلے گا، اور اس کی کوشش ہوگی کہ وہ اچھے اور ڈیسنٹ لوگوں سے اس کا ملنا جلنا رہے، نہ کہ ایسے لوگوں سے جو ان ایجوکیٹڈ ہیں یا جو ایسے لوگ ہیں جو معاشرے میں برے سمجھے جاتے ہیں. اسی طرح ایک چیز اور کہ جو ان ایجوکیٹڈ اور غیر مہذب لوگ ہیں ان کی ایک اور بڑی بری عادت ہوتی ہے جو کہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، کہ وہ جب بھی وہ کام کرتے ہیں اور وہ کام اگر غلط ہو جائے تو اس کی ذمہ داری دوسروں پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں.
اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس کے برعکس جو ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہے جس کا براٹ اپ اچھا ہوا ہے تو ہمیشہ اپنی غلطی پہ غور کرے گا اور اس کو سدھارنے کی، اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا. نہیں کر سکے تو کسی دوسرے سے مشورہ مانگے گا، نہ کہ اس کی ذمہ داری کسی دوسرے پہ ڈالے گا. اسی طرح ان دونوں کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. یعنی جو ان ایجوکیٹڈ بندہ ہے وہ ہمیشہ انفارگیونگ ہوگا، وہ ڈس آنیسٹ ہوگا، ججمنٹل ہوگا، اور وہ مینیپولیٹر ہوگا بہت بڑا، ہر چیز کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرے گا. اسی طرح وہ اگریسو ہوگا. جبکہ جس بچے کی براٹ اپ اچھی ہے، تعلیم ہے، اس کے پاس تربیت اچھی ہے، اس کے اندر فیئرنیس ہوگی، لائلٹی ہوگی، آنیسٹی ہوگی، اور وہ ہمیشہ رسپیکٹفل ہوگا دوسروں کے ساتھ. یہ بہت بڑا فرق ہے یہ دونوں میں جو ہوتا ہے. اسی طرح جو ایک اور بہت بڑا فرق ہے ان ایجوکیٹڈ میں اور ایجوکیٹڈ میں، جیسے نام سے ہی بڑا فرق ہے، وہ ہے نالج کا. ہمیشہ ایجوکیٹڈ پرسن جو ہوتا ہے نا، وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ نئی چیز سیکھے، یعنی نالج ٹو نو، اور پھر اس نالج کو جو اس نے سیکھا ہے اس کو کیسے وہ استعمال کرتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص آپ کو کوئی نالج دینا چاہے تو آپ اس کو کیسے لیتے ہیں اور پھر اس نالج کو دوسروں کی فلاح کے لیے، کسی بہتری کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس تعلیم ہے اور اس تعلیم کا فائدہ کسی دوسرے کو نہیں ہے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن کوئی بھی مہذب آدمی جس کا براٹ اپ اچھا ہے، جیسے میں نے کہا، اور اس کی تعلیم ٹھیک ہے، تو وہ کوشش کرے گا کہ اپنے نالج سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. جبکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو ان ایجوکیٹڈ ہیں، اگر ان کو تھوڑی سی بھی چیز کو پتہ چل جائے، کوئی علم آ جائے، کوئی کسی چیز کے بارے میں کوئی ٹرک پتہ چل جائے یا کوئی اچھی چیز پتہ چل جائے، تو ہمیشہ اس کو اپنے تک محدود رکھتے ہیں، شیئر نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز میں اگر دوسرے کو شیئر کروں گا تو دوسرا اس کا کوئی فائدہ اٹھائے گا اور میرا فائدہ شاید کم ہو جائے گا. یہ ایک نیگیٹو سوچ ہے جو ان دونوں میں بڑی واضح فرق پایا جاتا ہے. اب ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھ سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بطور پاکستانی ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا ہے. ہمارا عام آدمی کیا ان باتوں سے اور علم سے برابر ہے؟ کیا وہ یہ پازیٹیو سوچ رکھتا ہے کہ اسے علم حاصل کرنا چاہیے؟ کیا اس کے اندر یہ جستجو ہے کہ وہ آگے بڑھنا چاہیے؟ کیا وہ سوچتا ہے کہ بچوں کو اچھی تعلیم اور تربیت دینی چاہیے؟ مانگے تانگے کی زندگی بسر نہیں کرنی چاہیے کہ 24 گھنٹے ہمیشہ آپ کوشش کریں کہ آپ کو کوئی خیرات دے دے اور آپ لائن میں لگے ہوں اور مانگ کے اپنی زندگی گزارا کریں. اپنی خودی کی حفاظت کے بارے میں یہ عام آدمی کبھی سوچتا ہے؟ کیا یہ عام آدمی کبھی سوچتا ہے کہ اسے اپنے گلے میں برائے فروخت کا بورڈ نہیں لگانا چاہیے؟ خیر، وہ تو اب حالت ہماری یہ ہو گئی ہے کہ اس میں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہو گئے کہ ہم یقین کرتے ہیں کہ ہمیں مانگ کے اپنی زندگی گزارا کرنی ہے دوسری قوموں سے. اتنے پیسے ادھر سے آ جائیں گے، اتنے پیسے ادھر سے آ جائیں گے، ہم خود اپنا گھر ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ تو ایک اور لمبی بحث ہے. تو اس چیز کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں اقبال کا آپ کو شعر ایک پیش کرتا ہوں. کیا خوبصورت بات انہوں نے کہی: محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. تو یہ جو مانگے تانگی کی زندگی ہے اور یہ جو اسٹرگل کی زندگی ہے، کیا ایک عام آدمی میرے جیسا یا ہم سب کیا یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں کرنا ہوگا؟ ہماری منزل کہاں ہے؟ جو شعر میں نے آپ کو پیش کیا اقبال کا، تو یہ اس نے کیوں کہا کہ اس کو کیوں ایسے لوگوں سے، ایسے جوانوں سے محبت ہے جو ہمیشہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور ہر چیز کو مسخر کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیونکہ اس نے پھر کہا: جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو یہ جو ایک خوبی ہے ایک ایمان والے کی، پڑھے لکھے کی، خوددار انسان کی، یہ ہمیں پیدا کرنی ہوگی ایک عام آدمی میں اگر آپ نے اس ملک کو بچانا ہے. تو توجہ کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.